کسی نے کہا کہ نیکنے کے بعد جو طبیعت کے اندر ایک تذبذب ہوتا ہے کہ میری نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اس کا نام تقوی ہے۔ نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہے، اور یہ حضرت شیخ جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا قول ہے، اور اس کی تائید میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت بھی موجود ہے کہ نیکی کرنے کے بعد بھی انسان ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ تقوی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ گناہ سے قلبی نفرت اور نیکی کی طرف قلبی رغبت کا نام تقوی ہے۔ لیکن میرے خیال میں تقوی کے حوالے سے بہت اچھا حضرت کعب بن احبار سے مروی ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم پچھلی کتابوں کے عالم بھی ہو اور قرآن بھی پڑھا ہے، تم بتاؤ کہ تقوی کیا ہے۔ یہ کعب احبار نے حضور کا زمانہ پایا ہے، لیکن زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، تو گویا وہ حضور کی زیارت تو انہوں نے کی ہے لیکن صحابی نہیں بنے، تو اس لیے تابعین میں سے ہیں، لیکن پچھلی کتابوں کے عالم تھے، اور پھر جب اسلام کو پڑھا تو پھر اسلام کے بھی عالم ہوئے، تو یہ بڑے اہم شخص تھے اس اعتبار سے، اور صحابہ ان سے کچھ عبور کے اندر رجوع کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم نے پچھلی کتابوں کو بھی پڑھا ہے اور اسلام کو بھی پڑھا ہے، تو تم بتاؤ کہ تقوی کیا ہے۔ تو کعب احبار نے سوال کرنے پر حضرت عمر سے کہا کہ کبھی آپ ایسی وادی سے گزرے ہیں جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں، کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ تو کہا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے کپڑے سمیٹ لیے کہ جھاڑیوں سے گزر رہا ہوں، کو کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے اور میرا لباس تار تار نہ ہو جائے۔ تو حضرت کعب احبار کہنے لگے فضا کا تقوی، تقوی بھی یہی ہے کہ دنیا سے یوں گزر جاؤ کہ کوئی کانٹا تمہارے دامن سے الجھ نہ جائے اور تمہیں داغدار نہ کر دے۔ گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ تو ساری زندگی یوں ہی گزرتی ہے، اور مومن وہ صوفیہ فرماتے دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے لیکن اپنے اندر پانی نہیں آنے دیتی۔ کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبتا ہے۔ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ تو اگر بندہ دنیا میں رہے تو خیر ہے، لیکن دنیا بندے کے اندر اتر آئے تو ابو نعیم الاصفہانی کا فتویٰ سنیے، حلیہ میں لکھتے ہیں من نظر الی الدنیا نظر العب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا بھی ہے، اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے، تو اس کے پلے کچھ رہتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا مقصود رضا الہی ہے، اور اسی کے لیے ہمیں کوشش ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ ہوں۔ سویر سے لے کر شام تک جب ہمارا وظیفہ ہی دنیا بن جائے گی تو ہمارا اندر باطن لٹ جائے گا، بے چینی، اضطراب اور بے سکونی پھر وہ کبھی بھی نہیں مٹنے پائے گی۔ اس کے ہم بڑے مداوے کریں گے، لیکن اصل جب دنیا کی محبت دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ یہ دل بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے ہے، اور وہ گوارا نہیں کرتا اس کے اندر کسی اور کی محبت ہو۔ تو صوفیہ نے یہ بڑا خوبصورت نسخہ دیا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہے گی، خود بھی تیرے گی، اوروں کو بھی ترائے گی، لیکن پانی اگر اندر آ گیا تو باقیوں کو بھی لے ڈوبے گی اور خود بھی ڈوب جائے گی۔ تو اس لیے تقوی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر حزم و احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے دامن سے گناہ کا کوئی جو ہے وہ کانٹا نہ الجھے جو اس کے دامن کو تار تار کر دے۔ تو جو متقی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سراپا ہدایت ان کے لیے بنایا ہے۔ یہاں قرآن مجید جو ہدایت ہے اس کے لیے لفظ مصدر استعمال کیا، ہدن مصدر استعمال کیا گیا، تو مصدر کا استعمال کرنا، اس کے معنی کی کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ یعنی سراپا ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے ان کے لیے جو متقی ہیں۔ اب متقی کون ہیں؟ ان کی کچھ صفات کا یہاں ذکر کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو کہ تقوی کا حصول جو کہ مقصود ہے ایک مومن کی زندگی کا، وہ کیسے حاصل کیا جائے تقوی۔ تو اس کی پہلی شک یہ بیان کی الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے مانتے ہیں، یعنی متقی وہ ہیں کہ جن کا ایمان بن دیکھے ہے۔ دیکھ کر کے مان لینا یہ کمال نہیں ہوتا۔ وہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب ڈوب رہا تھا فرعون
تو اس نے اس وقت کہا تھا آمن تو برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب کو مان گیا، لیکن اس کا یہ ماننا معتبر نہ ہوا۔ تو ایمان جو ہے وہ بالغیب ہے، بن دیکھے جو چیز مان لی جائے، تصدیق کر لی جائے جس چیز کی، تو اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا وصف بیان کیا گیا متقیوں کا کہ جو بن دیکھے مانتے ہیں، اور ایمان نام ہی بن دیکھے ماننے کا ہے۔ مجھے پھر وہ بہلول یاد آ گیا، یہ مجذوب تھا اور سڑک کے کنارے بہلول بیٹھ کے اپنے پاؤں پر مٹی کے گھروندے بناتا تھا اور انہیں مسمار کر دیتا تھا۔ یہ جس طرح بچے کو گلی میں ریت پھینک جائیں تو وہ اپنے پاؤں پہ گھروندے بنا کے ان کے گرا دیتے ہیں، تو یہ بھی اسی شغل میں لگا ہوا تھا۔ تو بادشاہ گزرا ہارون الرشید، اس نے دیکھا کہ بہلول بیٹھا ہے اور اپنے پاؤں پہ مٹی کے گھروندے بناتا ہے اور بعد میں مسمار کر دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے مسکرا کے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ مسکرا کے گزر گیا، دیوانہ ہے، جنون کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن سادی بولے سادیا نزدیک رائے عاشقاں خلق مجنون اندو مجنو عاقل است۔ کہتے ہیں کہ اگر عاشقوں سے رائے پوچھتے ہو تو اصل جو یار کے نام پہ سب کچھ وار دیتا ہے وہی تو عاقل ہوتا ہے۔ تو خیر بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی جنونی باتیں ہیں، بادشاہ گزر گیا۔ پیچھے ملکہ زبیدہ آ رہی تھی، اس نے دیکھا بہلول مٹی کے گھروندے اپنے پاؤں پہ بناتا ہے، مسمار کر دیتا ہے۔ وہ بھی رک گئی، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے بھی ہو؟ کہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 روپے کا۔ اس نے 10 درہم یا دینار نکال کر کے دیے تجوری سے۔ تو بہلول نے وہ پیسے پکڑے اور دجلہ میں پھینک دیے اور ایک گھروندے کے گرد جو ہے وہ دائرہ کھینچ دیا، کہا یہ تمہارا ہوا۔ تو خیر ملکہ بھی چلی گئی، رات پڑی، بادشاہ سویا تو کیا منظر جاگتا ہے خواب میں کہ جنت ہے، خوبصورت محلات ہیں، ایک محل کے باہر لکھا ہے ملکہ زبیدہ۔ شوق ہوا کہ دیکھوں، آگے بڑھا تو خادم نے روک دیا، کہا یہ میری بیوی کا محل ہے۔ کہا جنت اور دنیا کے ضابطے الگ الگ ہیں، تم اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اسی اثناء میں بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو بے چین ہو گیا، اس نے اپنی بیوی کو جگایا، بیدار کیا، کہا کہ میں تیرے نام کا جنت میں یوں محل دیکھا ہے، تو نے کون سا کوئی خاص نیک عمل کیا ہے؟ اس نے کہا وہی معمول کی نمازیں روزے، کوئی خاص عمل تو نہیں ہے کہ جو میں نے کیا۔ ہاں مجھے یاد پڑا، کل میں گزر رہی تھی، دجلہ کا کنارہ تھا، دنیا جسے مجنون کہتی ہے، وہ بہلول وہ مٹی کے گھروندے بناتا تھا اور کہتا تھا یہ جنت کے محل ہیں۔ 10 درہم میں ایک گھروندہ میں نے خرید لیا تھا۔ میں نے کہا 10 درہم کیا ہوتے ہیں؟ تو اس نے دائرہ کھینچ کے کہا تھا یہ جنت کا محل ہے، ہو نہ ہو یہ وہی محل کیوں نہ ہو۔ بادشاہ کہنے لگا سر پکڑ کے وہ تو مجھے بھی کہتا تھا، لیکن میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ قصدن وہاں سے گزرا اور دل میں تھا کہ آج بہلول پھر اسی شغل میں مل جائے۔ تو بہلول واقعی مٹی کے گھروندے بنا رہا تھا اور پھر ہاتھوں سے مسمار کرتا چلا جا رہا تھا۔ تو ہارون الرشید رک کے کہنے لگا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا ہے کہ کل والا جواب ہی ملے تو کیا خوب ہو۔ تو بہلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کا دل تھوڑا سا سکون میں آیا تو کہا آپ بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی۔ کہا کل تو 10 درہم کا میری بیوی نے خریدا ہے۔ کہا اس کے لیے آج بھی 10 درہم کا ہے۔ تو کہا میرے لیے اتنا مہنگا کیوں؟ کہا تو دیکھ کے جو آیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے سودے کرتے